علی بھائی، آج میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے سب سے پہلے بچوں سے معذرت کی کہ بیٹا شاید ہم آپ لوگوں تک وہ پیغام ڈلیور ہی نہیں کر سکے جو ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے. صحیح بات. ممکن ہے کہ جو بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں کاش کہ ہم ان تک پہنچتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے تو شاید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے معروب ہو کے اس دنیا سے یعنی اس طرح نہ جاتے جس طرح کہ ان کو یعنی وہ گئے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے تو ان سے معذرت کی. واقعی صحیح آپ نے، کئی بچے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ یوتھ کلب کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ جو پردہ ہے، یہ جو داڑیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک نسبت ہماری قائم ہو گئی تو اس میں یہ یوتھ کلب کی برکت سے. تو الحمدللہ یہ تو اکثر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں انڈیا سے کہ انڈیا سے بچیاں جو ہیں وہ آپ کے جرمن سے مجھے ایک بچے نے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب بھی آپ علی بھائی سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان سے عرض کیجیے گا. تو یہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شاید ہمیں اتنا ہم نے کام نہیں کیا جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل، ذرائع اور ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کوئی پابندیاں ہیں، جو اسٹڈی لوڈ ہے، وسائل کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر واقعی پریشانی کی وجہ سے کوئی خودکشی کرنے کا مقام ہوتا نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے برہنہ کر کے نکال دیا گیا. سبحان اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایسے اونٹ دوڑائے کہ جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے. صحیح بات. ہمارے حال ہی میں ایک یعنی نیو مسلم بچی ہے خنسا. جی علی بھائی جب اس نے اسلام قبول کیا تو شوہر نے چھوڑ دیا. اچھا. بچے چھین لیے اور وہ بچوں کو ترستی تھی دیکھنے کے لیے. اور ایک دن اس کو پیغام پتہ کیا ملتا ہے کہ آپ کا بچہ جس کا سر ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا ہے انتقال کر گیا ہے. اور میں اس کو لاہور سے حافظ آباد، فاروق آباد جب لے کے جا رہا تھا تو میں صرف یہ آبزرو کر رہا تھا کہ یہ چیخو پکار کیوں نہیں کر رہی، یہ واویلا کیوں نہیں کر رہی، یہ ناشکری کیوں نہیں کر رہی. اور جب اس نے دیکھا اس کو تو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے اور صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ اللہ کو اگر ایسے ہی مجھ سے جو ہے وہ مطلوب ہے تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا اللہ مجھ سے ایسے میں راضی ہیں تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے ہی راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. یعنی اگر خودکشیوں کو اب یعنی کرنی ہوتی تو پھر ان مقامات پہ جو ہے نا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تم نے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ مجھ سے اگر ایسے راضی ہیں تو میں بھی آپ سے ایسے ہی راضی ہوں. اور وہی بات ہے وارث بھائی کہ آپ نے جو بڑا ہی کمال سلوشن دیا ہے کہ خدا کے لیے اللہ والوں میں بیٹھو تاکہ کچھ امید آئے تمہیں پتہ لگے کہ یار ہر بندے کو مسائل ہے زندگی میں. کوئی ایسا انسان دکھا دو جس کو کوئی مسائل نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف. ہم سب مطلوب ہیں. پتہ نہیں کسی کو فیملی ایشوز ہیں، کسی کو گھریلو معاملات کے ایشوز ہیں، کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں، لیکن جب آپ اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں آپ میں امید آتی ہے کہ یار سبحان اللہ یہ دیکھو کتنے مسائل کا شکار ہے لیکن کیسے مسکرا رہا ہے. آپ یقین کریں میں ایک عالم سے ملا وارث بھائی، ان کے 3 بیٹے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ. لیکن صبر اور وہ مسکراہٹ چہرے پہ. کتنی پین سے ایک انسان گزرتا ہے جب اپنی اولاد کو، چھوٹے بچے کو پین میں دیکھنا، اس کی ڈیتھ ہوتے دیکھنا، یہ کوئی چھوٹا غم ہے. مجھے کسی نے بتایا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 3 اپنے بیٹے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ. تو ایسے آپ میں امید آتی ہے کہ یار مجھے تو کیا اللہ نے میرا ٹیسٹ لے لیا، مجھے تو اللہ نے ابھی آزمایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ پلیز یہ نیٹ فلکس اور اپنے فون سے نکلیں. خدا کے لیے میں بلیم نہیں کر رہا، ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. بچے ہمارے، یہ ہمارے بچے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم سلوشن دے رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے پڑھائی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی ہم بہت، میں نے اس پہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں، آئی ایم شیور آپ بھی اس پہ بہت، ہم مانتے ہیں ماں باپ کی بھی غلطی ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے یہ جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈز غلط ہیں، اس پہ ہو رہا ہے کام. لیکن پلیز آپ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. سوسائڈ از ناٹ اے سلوشن. اور امید لے کر اور اللہ والوں میں بیٹھو اور اپنے اس سے موبائل سے نکلو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا وارث بھائی
آپ نے یہ جو حرام ریلیشنز کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وجہ سے بھی جیسے ماں باپ بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، اب ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ بچہ خود ہی کسی کو پسند کر لے گا اور پھر ایک دن ان کے سامنے بم پھوڑے گا. یہ بہت بڑا بم ہوتا ہے. بچوں کو سمجھنا چاہیے یار ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دم آ کے کہو کہ جی اچھا جی مجھے پسند ہے شادی کر دیں، الٹیمیٹم دے دیں آپ انہیں. ماں باپ کہیں گے یار ہم نے اسے پالا پوسا، یہ ہماری عزت ہے کہ یہ بس ہمیں الٹیمیٹم دے رہے ہیں آ کے میری شادی کر دو. تھوڑا حکمت کے ساتھ ان کو انوالو کریں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو پیار کریں، ان کو کہیں ابا جی امی جی آپ ہی کی خواہش سر آنکھوں پہ. ایک طریقہ ہوتا ہے یار چیزوں کو چلانے کا، تو یہ بھی میں نصیحت کروں گا. لیکن اس سے ایک چیز جڑی ہے وارث بھائی جو بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی ہمارے سامنے، وہ ہے کہ اس بات کا ڈر کہ میری چیزیں نہ لیک ہو جائیں. اور اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے حرام ریلیشن چلایا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی میں بیک پہ ہونا چاہ رہی ہوں یا ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ اگلا جو ہے نا جس کے ساتھ میرا حرام ریلیشن اس میں میری تصاویر ہے، چیٹس ہیں، یہ ایک فیئر ہوتا ہے جو اس کو بھی. اس وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسپیشلی جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں. میں چونکہ مردوں کے قبیلے سے ہوں، جی آپ میں ہم سارے مردوں کے قبیلے سے، جی جی ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نا مرد بہت چلاک واقعہ ہوا ہے. ایسے ہی یہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے نا، پہلے اسٹڈی سرکل بنے گا، اس کے بعد کہ ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے، اس کے بعد بات چیت سے جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے کی بات جاتی ہے، اس کے بعد یہاں سے بڑھتے ہوئے معاملات ویڈیو کال، اور پھر اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بچیوں سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں چونکہ اس قبیلے کا شخص ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس قبیلے میں بہت شاطر اور چالاک لوگ ہیں. بیٹا جب وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے نا تو اس سے کہنا کہ سب سے زیادہ تو میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، سبحان میری آپ کے لیے محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ رشتہ ہے غیر محرم کا کہ جس کے لیے مجھے کہیں کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں، اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں، اور آپ سے محبت کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ جا کے میرے والدین کے ساتھ بات کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے، اور خود بھی آخرت کے عذاب سے بچیے، اور اس کا کوئی حلال طریقہ جو ہے وہ والدین سے جا کے رشتہ مانگ لیجیے، وگرنہ میرے بھائی آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہی ہے نا محبت کا دعویٰ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. یہاں تم اس کی دوزخ کا سامان کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر جو وہ اپنا ویڈیو لیک ہوتی ہیں یا پکچرز لیک ہوتی ہیں، وہ سارا طوفان بدتمیزی ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں. اور یہ اب دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وارث بھائی پہلے کسی زمانے میں کہہ سکتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ صرف ہوتا ہے، اب لڑکوں کے ساتھ یہ والا اس لیول پہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ دونوں جینڈرز کو ہدایت دے.